بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ کی قسم کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا، تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کے خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکیں اور یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مان سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم صفہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو، اور فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، یہ چند کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑا۔ ابن قوا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی ان کلمات کو پڑھنا نہ چھوڑا؟ فرمایا، عراق والو تم پر اللہ کی مار ہو، جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے۔ یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھیں۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، لیکن اعمال کے ترازو میں 10 گنا 1500 ہوں گے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے، اس طور پر کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمات ہو گئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہو گئی ان کی، اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہوگا؟
یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ ان عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی کم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ ان کو انہی خیالات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔